غزوہ تبوک آپ کو پتہ ہے ایک ایسا غزوہ تھا جس میں جو شرکت نہیں کرے گا وہ منافق ڈکلیئر ہوگا. قرآن میں فتویٰ آ گیا تھا. اس سے پہلے کبھی نفیر عام نہیں تھی. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا. سپر پاور تھی دنیا کی, 1.5 لاکھ کی فوج لے کے کیسرے روم بارڈر پہ آ گیا تھا عرب کے. تو نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھئی اب سب نے جانا ہے, جو نہیں جائے گا منافق شمار ہوگا, الا یہ کہ کسی کے پاس ریسورسز نہ ہو, یا کوئی مریض ہو, یا کوئی عورت ہو, یا کوئی معذور ہو. منافقین آگے بہانے کر رہے تھے. کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی اس کا حصہ بن گئے. بخاری مسلم میں 3 اصحاب کی توبہ کا واقعہ بھی موجود ہے, وہ بھی میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے. تو کعب بن مالک کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو کچھ لوگ جو ہے وہ یعنی اپنے ان معاملات کی وجہ سے کچھ پیچھے بھی رہ گئے. غزوہ تبوک میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمولیت کے حوالے سے احادیث کے نمبرز جو کہ اسلام 360 میں سرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غزوہ تبوک میں شمولیت کے حوالے سے صحیح مسلم 952, مسند احمد 632 632 یعنی مسند احمد 2692, یہ اسلام 360 کے مطابق مسند احمد کے نمبرز ہیں. اور مشکات المصابیح کا جو نمبر ہے وہ 518 ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبوک میں شمولیت کے حوالے سے ان کا ذکر جو ہے وہ مسند احمد کی حدیث 10,935 میں ہے. لیکن اسلام 360 میں اس حدیث کی جو اسناد ہیں وہ ضعیف لکھی ہیں, اور اس کی جو وجہ ہے وہ سعید بن ابی راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہ صحابی رسول ہیں. اس حوالے سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی کہ صحابی رسول حضرت سعید بن ابی راشد کی وجہ سے یہ جو حدیث ہے اس کی جو اسناد ہیں وہ ضعیف اسلام 360 میں لکھی ہوئی ہیں. بہرحال حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمولیت غزوہ تبوک میں ان احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے. باقی آگے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں خود سے ان احادیث کے نمبرز کو. سعید بن ابی راشد کے حوالے سے چند احادیث جو ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں, ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اور وہ صحیح احادیث ہیں. جامع ترمذی کی حدیث ہے 3775, اس میں جو راوی ہیں وہ سعید بن ابی راشد ہیں, اور اس کا جو مفہوم ہے حدیث کا وہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اسی طرح مسند احمد کی حدیث جو ہے وہ 12409, اس میں بھی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا ذکر ہے وعلیہم السلام. اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کی جو حدیث ہے وہ 3666 ہے. ان میں ان ساری احادیث میں سعید بن راشد کا ذکر ہے, اور یہ تینوں احادیث صحیح ہیں. تو وہ جو مسند احمد کی جو حدیث ہے 10,935 اسلام 360 کے مطابق اس کا نمبر ہے, تو اس میں جو اسلام 360 میں ان کے حوالے سے ضعیف ہونے کی جو بات ہے وہ درست معلوم نہیں ہوتی. اب آگے یہ اس حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن دے دے, یا اسلام 360 والے ہی اس حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن دے دیں کہ یہ جب 3 حدیث میں سعید بن راشد جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ حدیث صحیح ہیں, اور یہاں پر جو انہوں نے لکھا ہے اس میں وہ ضعیف اسناد کے ساتھ انہوں نے تحریر کیا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک طرف وہ صحیح احادیث میں آ رہے ہیں اور وہ احادیث صحیح ہیں, اور دوسری طرف وہ ضعیف حدیث ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے کوئی دے سکے, ورنہ ظاہر میں تو یہی لگتا ہے کہ جو حدیث مسند احمد 10,935 ہے وہ صحیح معلوم ہوتی ہے حضرت سعید بن راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے.